بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور حضور پر نور سید سربراہ حامی بے کساں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد کریم رب سے دعا ہے، مولا کریمہ ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ سورہ نبا عربی میں خبر کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اس کے علاوہ بھی نام ہے، سورہ عم بھی کہا جاتا ہے، عما یتساءلون بھی، اور سورہ تساؤل بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بڑی خبر یعنی قیامت کا تذکرہ ہے، اور وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چونکہ سنتے تھے، اعمال کا مشاہدہ کرتے، انہیں یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ پریشان بھی کرتی تھی جو محبوب کا ارشاد تھا کہ اس جہان رنگ و بو کے بعد ایک اور جہان بھی ہے، یعنی اس دنیا کے بعد ایک اور بھی ہے جہاں ایک ایک چھوٹے بڑے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر مان لیتے تو آپ کو پتہ ہے جس معاشرے میں اتنی لوٹ کسوٹ کی آزادی ہو اور پھر شراب، جوئے، عیش و آرام اور بدمست جوانیاں ساری رات محو رقص رہا کرتی ہوں، اور جہاں پہ کھلم کھلا لوگوں کے اوپر زیادتیاں کی جاتی ہوں، اور چرخا اپنے مکروہ سے من مانی شرح پر سود لیا کرتا ہو، اگر وہ روز حساب پر ایمان لاتے تو ان ساری چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دو ٹوک بتایا، کیا بتایا؟ کیونکہ وہ مان نہیں رہے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے، پیرنٹس کو اٹھایا جائے اور پھر یہ ہڈیاں کٹھی ہوں ایٹسٹرا۔ تو دو ٹوک ورڈز میں بتایا کہ تم انکار کرتے ہو تو کرو، تمہارے انکار کرنے سے باہر طور پر حقیقت نہیں بدل سکتی۔ قیامت آئے گی، تم خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرو گے، اعتراف بھی کرو گے، لیکن اس وقت تمہارا قیامت پر ایمان لانا تمہیں جہنم سے بچا نہیں سکتا۔ اور عام مسئلہ کہ جیسے جسم ہڈیاں الگ الگ ہو جاتی، منتشر زروں کو کیسے جمع کیا جائے گا، تو یہ تمہارا کام نہیں۔ تم کبھی سوچو تو پہلی دفعہ پیدا کرنا آسان ہے کہ دوبارہ جوڑنا؟ بہرحال جس نے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ دوبارہ جوڑنے پہ قادر ہے۔ پھر اس کے بعد جو قیامت کی اصل حکمت ہے وہ بھی بتائے گی کہ دیکھیں، ایک انسان ساری عمر لوگوں پر ظلم و ستم کرتا رہے، غریبوں کو لوٹتا رہے، دادے عیش دیتا رہے، اپنے خالق کی نافرمانی کرتا رہے، دوسرے شخص ساری عمر، ایک تو یہ بندہ ہے، دوسرا بندہ ساری زندگی لوگوں کی خدمت کرتا رہے، دکھیوں کی غم گساری، محتاجوں کی امداد، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتا رہے، اپنے رب ذوالجلال کی اطاعت سے سر منہ انحراف نہ کرے، منہ نہ مڑے، بلکہ ہر ٹائم اطاعت کے لیے ایکٹیو ہو، تو ان دو شخصوں کے عمل میں اتنی سنگین تفاوت، اتنا زیادہ فرق، اور پھر نتیجہ یکساں رہے۔ اس سے بڑی کوئی نا انصافی ہو سکتی ہے؟ بتایا نہیں، قیامت برپا ہوگی، حکمت یہ ہے بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا اور نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ سورہ نازعات۔ نازعات ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو فرشتوں کی ڈیوٹی ہیں وہ بتائیں گی، اور پھر روح قبض کرنے کا کہ جن لوگوں نے
ایمان نہیں لایا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، ان کی روح کس انداز میں نکلے گی؟ استغفر اللہ۔ یعنی ان لوگوں کی روح سختی سے نکالی جاتی ہے اور اہل ایمان کی روح کو نہایت ہی نرمی سے۔ پھر اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جیسے میرے کلیم کے خلاف، میرے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو محاذ آرائی کی، اس کا انجام تمہیں پتہ ہے؟ اگر تم اپنے آپ کو اس عبرتناک انجام سے بچانا چاہتے ہو تو فرعونی روش کو چھوڑ دو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی چھوڑ دو، جو دعوت وہ آپ کو دے رہے ہیں نا، ان کو خوشی خوشی قبول کر لو، تو فائدہ تمہیں ہوگا۔ کیسے؟ اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور اس دنیا کے اندر بھی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ قیامت کو مانتے نہیں تھے، بار بار سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی، تو سونے رب نے اپنے محبوب کو بڑے میٹھی بولی کے ساتھ فرمایا، اور یہی حکمت الہی کا تقاضا بھی ہے کہ خبر راز نہ ہی رہے، تو فرمایا کہ محبوبہ آپ کا بس اتنا ہی فرض ہے کہ آپ انہیں ڈراتے ہیں تاکہ یہ لوگ بر وقت اصلاح کر لیں۔ سورہ عبس کا معنی ہے تیوری چڑھانا۔ سورہ عبس کے مضامین بھی بہت پیارے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں جو اہم بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت اما خدیجہ کے خالص بھائی تھے، لکی لوگوں میں سے تھے، سابقون الاولون میں سے تھے، نابینا تھے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ جو مکہ کے سردار تھے ان کو دین کی طرف بلا رہے تھے، جبکہ یہ محفل ابھی جاری تھی اور ادھر سے یہ صحابی تشریف لاتے ہیں، کیونکہ نگاہیں نہیں ہوتی تو دیکھ نہیں پاتے، اور شوق بھی بڑا ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں کہ محبوبہ مجھے کچھ سکھا دیجیے جو اللہ نے آپ کو سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مداخلت پسند نہیں، تو ذاتی کام تو نہیں کر رہے تھے، اب دیکھا جائے تو وہ دین کا اہم فریضہ ادا کر رہے تھے، اور یہ صحابی رسول آلریڈی ایمان لا چکے ہوئے تھے، بے شمار مواقع بھی تھے علم حاصل کرنے کے، لیکن اب دو چیزیں آپ کو سمجھنی ہوگی کہ رسول اللہ سے اللہ کو بہت پیار تھا، جن سے پیار ہوتا ہے ان کی عزتوں کو بڑھایا جاتا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ؟ ہم دوسری جگہوں پہ دیکھتے ہیں جہاں اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی دلجوئی کی حد نہیں، اور یہی پیار کی علامت ہوتی جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کی عزتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ ہم لوگوں کا بھی ہے اور یہی طریقہ سونے رب کا بھی ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا جلال ہے۔ اب بظاہر تو مجلس نبوت کی آداب کا پاس نہیں رکھا تھا صحابی رسول نے، رسول اللہ بھی ذاتی کام نہیں فرما رہے تھے، سمجھ آ رہی ہے، اور یہ مداخلت بھی تھی، لیکن سرزنش کس کو کی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اصل میں مکہ کے سرداروں کے اندر یہ غلط فہمی بڑی جڑ پکڑ چکی ہوئی تھی کہ ہماری شاید اسلام کو زیادہ ضرورت ہے، ہم ایمان لائیں گے تو اس کو 4 سال لگیں گے۔ بتایا نہیں، غلط فہمی نہیں، دور کرو اس غلط فہمی کو۔ اس جگہ اس اسلام میں جو خلوص اور تقدیر صادق لے کر آتا ہے نا، خاص کتنا ہی مفلس اور کنگال کیوں نہ ہو، اسی کی اہمیت ہے۔ کیا فرمایا؟ اسی کی اہمیت ہے جو بڑا مخلص ہوا کرتا ہے۔ اصل میں یہ سورہ مبارکہ مغروروں کے تکبر کو توڑنے کے لیے تھی، سمجھ آ رہی ہے نا یہاں، اور یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ یہ ایک ایسا چشمہ ہے، ایسا میٹھا چشمہ کہ اس سے وہی سیاب ہوں گے جو اہل ایمان ہیں، قیامت تک آنے والے رئیسوں، دولت مندوں اور کیسروں کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا اور اہل ایمان کی عزتوں میں اضافہ کر دیا۔ جو لوگ ان آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ عالیہ کی تنقید کرتے ہیں نا، وہ پرلے درجے کے کم فہم ہیں۔ پہلے بھی اہل نفاق کا یہی طریقہ تھا۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ ایک امام ہمیشہ نماز میں اسی سورہ مبارکہ کی قرأت کرتا ہے، تو آپ نے ایک آدمی بھیجا، دیکھیں
इमामत होती है, किरात इस सूरह मुबारक की होती है, कुरान करीम का हिस्सा है ये सूरह मुबारक, लेकिन उनको पता था ना कि करने वाला क्यों करते है। आपने आदमी भेजा जिसने उसका सर कलम कर दिया। जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे आली की तनकीस के इरादे से इसकी क़िराअत करता था, ताकि मुक्तदियों के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत कम हो जाए, इसलिए निगाह फारूक में वो मुर्तद था और मुर्तद वाजिबल कत्ल हुआ करता है। समझ आ रही है? तो ऐसे मकामात पर इंसान को संभल कर कदम उठाना चाहिए, मुबादा ईमान की शम्हा गुल हो जाए। और आपको पता है कि फारूक के माना क्या है और ये क्यों लक़ब मिला, ये मैंने आपको बारहा बताया। आप अभी इसका जवाब मुझे बताइए। सूरह तकवीर, तकवीर का माना है लपेटना, और हजरत अब्दुल्ला बिन अमर की एक रवायत जो उन्होंने की वो भी सुन लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी बोली, फरमाया जिसे ये पसंद हो ना कि वो क़यामत के दिन को ऐसा देखे गोया कि वो नजर के सामने है, तो उसे चाहिए सूरह शम्स और सूरह इज़ा समाउन फतरत और सूरह इज़ा समाउन शक्कत पढ़े बहवाला तिरमिज़ी। सूरह तकवीर के मज़ामीन भी बहुत प्यारे हैं। इसमें क़यामत, रिसालत और कुरान करीम का तज़किरा है। और आप मुझे बताइए क्या आपने तैयारी कर रखी है? हम तो मानते हैं ना, और क़यामत वहाँ सारे अमाल सामने होंगे जो आपने कुछ किया होगा। आप अपना मुआफ़ा भी कर लीजिए, मुबादा बहुत देर हो जाए। सूरह इंफितार, इसका माना होता है फट जाना। क्या माना होता है? फट जाना। और इसकी पहली आयत फतरत से ये माखूज है। इसके मज़ामीन भी वही क़यामत के, ये बार बार आपको बताया जा रहा है। क़यामत आनी है, नेकी और बदी का हिसाब होना है। ओ कब मकल इंसान, ओ मेरे रब के नाशुक्र इंसान, क्यों भूला बैठा है। देख देख फरिश्ते तेरे साथ हैं, वो तेरी नेकी और बदी को लिखते हैं। तू एक एक चीज को पा ले, चल तू तैयारी कर ले, मुबादा देर हो जाए। आपने भी सुना कि आपने तैयारी की? नहीं तो अभी टाइम है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन, मुतफ़्फ़िफ़ीन का माना होता है नाप तोल में कमी करने वाले, यानी जब लें तब तो पूरा पूरा, जब दें तो कमियां करें, और नाप तोल में कमी करने वालों। क़यामत आनी है, वहाँ देखो इस कमी से आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये पूरी सूरह मुबारक है। अपनी इस कमियों को दूर करो, छोड़ो लालच को, छोड़ो लालच को। अगर सही तुम नेक बंदे बन जो, लेन और देन में अल्लाह का खौफ रखो, तो अल्लाह इस दुनिया में भी बरकत दे देगा और उस जहां में भी इसका बेहतरीन नेमत बदल अता फरमाएगा। देखो आप किसी को कुछ चीज देते हो, कम तोल के देते हो, तो क्या होता है, आपको एक दफा तो फायदा होता है, लेकिन दूसरी दफा बंदे के एतमाद तोड़ देते हो, वो लौट के नहीं आता। अगर आता है तो मजबूरी के तहत। परमानेंट इंसान बन जो सही तोल के देते हैं, फिर ग्राहक भी बार बार रहेंगे, रिस्क में बरकत भी होगी, और सबसे बड़ी बात सोना रब राजी होगा। बस बात खत्म। सूरह इंशिकाक, इंशिकाक का मानी है फटना। इसमें भी क़यामत का तज़किरा है, इसमें भी क़यामत का तज़किरा। फरमाया औलाद आदम दो ग्रोह में बटी होगी, एक वो लोग जो कामयाब होंगे और वो दूसरे उल्टे हाथ वाले, क्योंकि जिसके सीधे हाथ में आमाल नामा होगा वो कामयाब होगा। आप कितना भले शामिल होना चाहते हैं कामयाब लोगों में? अल्लाह ने ईमान की दौलत से माला माल किया हुआ है, बस थोड़ा अमल कर लें, कामयाबी आपके कदम चूमेंगे इंशाअल्लाह ताला। सूरह बुरूज, सितारों की मंजिलों को बुरूज कहते हैं। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर और असर की नमाज में सूरह तारिक और सूरह बुरूज की तिलावत फरमाया करते थे। बहवाला अबू दाऊद। थोड़ा महबूब के मामूलात भी जब सुनते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इशा की नमाज में वो 4 सूरतें तिलावत की जाएं जिनके शुरू में आसमान का तज़किरा है। बहवाला मस्नद इमाम अहमद।
اس سورہ مبارکہ میں اصحاب الاخدود یعنی خندق والوں کا تذکرہ ہے. اللہ اکبر، اس طرح قتل کیا گیا کہ انہیں بھڑکتی آگ میں ڈال دیا گیا. اور اہل حق کی جو ساری ڈیٹیل ہے میں نے باہر طور پر آپ کو سنائی دی ہے، تفاصیر کی بکس میں بھی ملتی ہیں، جن پر ان کے زمانے کے کافروں نے بڑے ظلم ڈھائے تھے. آخر میں فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بھی سن لو لوگو، وہ بہت سخت ہے. وہ پیدا بھی کرتا ہے نا، وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اور پھر دیکھنا جنہوں نے ظلم کیا ہوا ہے یا کریں گے، ان کے ساتھ بھلا کیا ہوگا. سورہ طارق، اس ستارے کو طارق کہتے ہیں جو رات میں خوب چمکتا ہے، اور رات میں آنے والے شخص کو بھی طارق کہا جاتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو سورہ بقرہ، ان لوگوں کو قرآن کریم سے بہت پیار تھا تو کیا پڑھائی، سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی تلاوت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب پتہ چلی نا تو آپ نے فرمایا معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہی ہو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تم سورہ طارق اور سورہ شمس اور سورہ ضحیٰ اور ان کی نصف چھوٹی صورتیں پڑھو. کتنا خیال تھا رسول اللہ کو اپنے ہر ایک امتی کے. اللہ اکبر. اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ بھلے اچھا ہی کام کیوں نہ ہو، ہر ایک کو دیکھ کے کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم اپنی مستی میں لمبا لمبا کرتے جائیں اور دوسرے رہ جائیں. اس سورہ مبارکہ کے مضامین بھی بڑے سونے ہیں. اس میں انسان کی پیدائش اور کیفیت تخلیق کی جانب متوجہ فرمایا جس سے چھپی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی. اس وقت اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کسی کے پاس طاقت ہوگی. سورہ اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے سب سے بلند، اور یہ اردو کا ورڈ ہے، ویسے بھی آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے. چلے محبوب کے معمولات بھی سن لیتے ہیں. سورہ مبارکہ کے حوالے سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الضحیٰ اور جمعہ کی نماز میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی بہت پیاری سورہ مبارکہ اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے. اور جب عید جمعہ کے دن ہوتی تو دونوں نمازوں میں ان سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے. بحوالہ مسلم حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسرے میں سورہ کافرون اور تیسرے میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. بحوالہ ترمذی حضرت علی مرتضیٰ فرماتے محبوب اس سورہ مبارکہ سے بہت پیار کرتے تھے. بحوالہ مسند احمد، یقیناً آپ کو بھی پیار ہوگا. تو آپ بھی سورہ مبارکہ کو یاد کر لیجئے. اس سورہ مبارکہ کے آخر میں فرمایا کہ جس نے اپنا باطن صاف کر لیا، ذرا آپ اپنا من تو دیکھیے، فرمایا جس نے اپنا باطن صاف کر لیا اور اپنے رب کا نام لے کر پھر نماز پڑھی، وہ کیا ہو گیا؟ وہ کامیاب ہو گیا. بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت میں ہی دیکھو بہت عمدہ اور ہمیشہ رہنے والی چیزیں. سوچانا کون ہوتا ہے؟ جہاں پرماننٹ رہنا ہوتا ہے اس کی تیاری کرنے والا، اس کے لیے کچھ اہتمام کرنے والا. جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو آپ کو پتہ کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں زیادہ دیر رہنا ہوتا ہے. ویسے بھی جمع پونجی ہم جب باہر ملک میں ہوتے ہیں تو جوڑتے رہتے ہیں ہم پاکستان جا کے تو یہ کریں گے تو وہ کریں گے، حالانکہ پرماننٹ وہاں بھی نہیں رہنا ہوتا. اور ادھر جب کوئی کام کروا رہا ہوتا ہے تو سیانے لوگ آ جاتے ہیں کہ کیوں پیسہ ضائع کر رہے. تو ہم نے تو ادھر پرماننٹ رہنا ہے نا، تو اپنی قبر کی تیاری کیجیے. سورہ غاشیہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے چھا جانے والی چیز. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے معمولات میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے. بحوالہ ابن ماجہ. سورہ غاشیہ کے شروع میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے جو آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے. اس کے بعد لکی لوگ، خوش نصیب لوگ یعنی مومنین کا تذکرہ ہے جنہیں اخروی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا. پھر اللہ تعالی کی شان تخلیق کا ذکر ہے. سورہ فجر آپ کو پتہ ہے صبح کو کہا جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں ایک تنبیہ ہے، فرمایا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. آپ ذرا سوچیے آپ کیا کرتے ہیں.
پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کو یتیم کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. آپ بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث طیبہ سنائی دیتی ہوں کہ جو خالی محبت سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے نا، جتنے بال اس کے نیچے آتے ہیں ہاتھ کے، اتنا ہی زیادہ بندے کو ثواب ملتے. اس کی اتنی لمبی ڈیٹیل اور خوبصورتی ہے کہ میں بتاؤں تو دل کرتا ہے کہ اٹھ جائیں. اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کیجیے. وہ والدین کی محبت سے محروم ہوتے ہیں، اور والدین وہ محبت والا رشتہ ہوتا ہے جس کے اپنے نہیں ہوتے نا، انہیں پتہ چلتا ہوتا ہے. اور ہمارے بچوں کا بھی تو یہ حال ہو سکتا ہے. ان کو اپنے بچوں کی طرح جانا کیجیے. خود بھی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دوسروں کو بھی کہا کریں ان کے ساتھ اچھے سلوک کی. یہ فرمایا ایک وراثت میں ملا ہوا پورا مال ہڑپ کر جاتے ہو ان کا، تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے. اس کے بعد فرمایا کہ سنو، آخرت میں اس مال کی ناپائیداری کا احساس ہوگا، پھر انسان پچھتائے گا، مگر یہ پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا. اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ نفس مطمئنہ، اللہ اکبر، یہ آیت مبارکہ مجھے بہت پسند ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو. پھر فرمایا فادخلی فی عبادی، بس شامل ہو جو میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جو میری جنت میں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ وی آئی پی لوگوں میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ سوچیے اور کوشش کیجیے. اور یہ نفس مطمئنہ، یہاں پہ ایک روایت بھی سن لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن فوت ہونے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو اس کی طرف بھیجتا ہے. وہ کہتے ہیں نفس مطمئنہ، اس دار فانی سے نکل اور راحت و آرام اور گلپوش وادیوں کی طرف چل، اور اپنے اس پروردگار کی طرف چل جو تجھ سے راضی ہے. اور یہی بشارت رسول اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی سن لیتے ہیں جو وہ تلقین فرمایا کرتے تھے. ترجمہ خالی سنا دیتی ہوں. اے مولا کریمہ، ہم تجھ سے نفس مطمئن کا سوال کرتے ہیں جو تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، جو تیری قضا پر راضی ہو، اور جو تیری عطا پر قانع ہو. سورہ بلد، بلد کا معنی ہے شہر، اور اس سورہ مبارکہ میں سونا رب اپنے محبوب کے شہر یعنی شہر مکہ کی قسم فرما رہا ہے. کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے محبوب سے. آپ کو پتہ ہے جسے پیار ہوتا ہے نا، اس کی ہر ایک چیز سے بھی بندے کو بھی پیار ہوتا ہے. اور رب اللہ اکبر، یہ محبت اللہ کو اپنے محبوب سے کہ اس کے شہر کی بھی قسمیں کھا رہے ہیں. اور اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، بولنے کے لیے زبان اور 2 ہونٹ عطا فرمائے، اور نیکی اور بدی کا شعور بھی عطا فرمائے. ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے. تو کیوں نہ ہم لوگ جو اللہ نے ہمارے اندر مفتی رکھا ہوا، جو ہمیں بار بار سمجھا رہا ہوتا ہے، اس کے مطابق چلیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں. تو پھر کیا ملے گا؟ ہمیں کامیابی ملے گی. یہ کوئی جواز نہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا. جب بندہ برائی کرتا ہے نا تو اندر سے دل کھٹکنے لگتا ہے. آنکھوں کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے. تو چلو اس فانی دنیا کو چھوڑو، عارضی فائدوں کو چھوڑو، پرمنٹ فائدوں کی طرف چلتے ہیں. یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس جسم میں اتنی ہوگی. تو کیا میں توقع رکھوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے؟ ہم چاہتے تو ہیں نا کہ ہمیں کوئی اچھا کہے. تو اس سورہ مبارکہ میں تنبیہ ہے کہ دیکھ انسان تجھے عقاب کی قوت پرواز دی گئی، اس سے کام لیتے ہوئے تمہارا فرض ہے کہ اخلاق حسنہ کی بلندیوں کو سر کرنے کے لیے پرکشا رہو، یعنی ریڈی رہو اس مقصد کے لیے جو اعمال حسنہ ناگزیرہ ان کا بھی تذکرہ فرمایا، جیسے غلاموں کو آزاد کرنا، 60 سالی کے دنیا میں
फाका ज़दा लोगों की खुराक का एहतमाम करना, यतीमों और मिस्कीनों पर शफकत करना, उसके साथ साथ ईमान के चिराग को रोशन रखना, खुद सब्र करना, दूसरों को सब्र की तलकीन करना और हमदर्दी की तलकीन करना। ये वो अमाल है जिसके जरिए इंसान अपनी मंजिल पा लेते हैं। लेकिन जो बदनसीब ये नहीं करता, गरीबों की मादी जरूरियात को इस्ताअत के बावजूद पूरा करने की तरफ माइल नहीं होता, वो क्या होगा? वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। अल्लाह महफूज रखे। सूरह शम्स कहते हैं सूरज को। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज में सूरह शम्स और दुहा और इसके मुशाबा सूरतें पढ़ा करते थे बहवाला तिरमिज़ी। हज़रत जाबिर बिन सुमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई तो उसमें सूरह शम्स, सूरह दुहा और सूरह तारक की तिलावत फरमाई। ये छोटी सूरतें हैं ताकि आसानी भी हो और कयामत का एहसास भी हो। इस सूरत के शुरू में तमहीद के तौर पर सोए रब ने इंसान के नफ्स समेत 7 चीजों की कसम फरमाई और बताया कि अल्लाह ने हर इंसान को नेकी और बदी में तमीज का शऊर का इल्हाम कर दिया है। जिसने अपने नफ्स को पाक रखा वो कामयाब हुआ और जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से आलूदा कर लिया वो नाकाम हुआ। जिन्होंने ये बात भी बता दूं कि मुसलमान हो भले काफिर हो, हर एक को पता है मारना गलत है, झूठ बोलना गलत है, इखलाकियात के नाम से वो लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो अगर हम लोग झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? कितना बड़ा नुकसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उम्मती, ये मैं डिटेल से है लेकिन शार्ट बता रही हूँ कि मेरा उम्मती उसमें हर खामी हो सकती है लेकिन वो झूठा नहीं हो सकता। क्या फरमाया? झूठा नहीं हो सकता। और अभी जिस अंदाज में झूठ बोला जा रहा है, इन लोगों को भी थोड़ा संभल के कदम रखना होगा। कयामत के दिन रसूलुल्लाह ने रुख अनवर फेर लिया तो किधर जाओगे। इसके अलावा सारी बुराइयों को हमने छोड़ने और अच्छाइयों की तरफ आना चाहिए। मैं तवक्को रखूं इंशाल्लाह। सूरह लैल कहते हैं अरबी में रात को। अगर जाबिर बिन सुमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर की नमाज में सूरह लैल और सूरह इज़ा यग़शा पढ़ा करते थे। सुनन नसाई में यह हदीस तैयबा है। इस सूरह मुबारक में सुहारा फरमा रहा है कि इंसान की जद्दोजहद 2 मुख्तलिफ सिमतों में जा रही है, यानी जारी रहती है। एक तबका वो है कि अल्लाह के अता करदा माल में से उसकी राह में खर्च करते आप करते हैं, ये आपके लिए भी है। तकवा पर कारबंद रहते हैं, क्या आप भी कारबंद होते हैं? और नेक बातों की तस्दीक करते हैं तो हम उसके लिए आसानी यानी जन्नत तक रसाई की मंजिल आसान कर देंगे। अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए भी यही सूरह मुबारक है। दूसरा तबका वो है जो अल्लाह के दिए हुए माल में से बुखल की वजह से खर्च नहीं करता, वो दौलत की फरावानी में मस्त होकर अल्लाह से बेपरवाह हो जाता है, नेक बातों को छुटलाता है तो उसके लिए हम मुश्किल कर देते हैं मंजिल। और एंड किधर होता है? दोज़ख, यानी दोज़ख में जाने का रास्ता हमवार कर देते हैं। आखिर में फरमाया कि नारे जहन्नम से वही शख्स बचेगा जो किसी के एहसान का बदला चुकाने के लिए नहीं बल्कि अपने रब की रिज़ाजोई के लिए अपना माल अल्लाह की राह में देता है। आप जरा सुनाइए, आप भी मुझे बताइए। और फिर फरमाया ताकि इसका कल्ब बुखल, हिर्स और हवस और दौलत की मोहब्बत के गलबे से पाक हो जाए। तो इससे हमें थोड़ा सोचना होगा। सूरह दुहा चाश के वक़्त को अरबी में दुहा कहते हैं। इसके मज़ामीन भी बड़े ही प्यारे हैं लेकिन बहुत ही प्यारा एक तो आप कह सकते हैं कि मेरी कमजोरी आप कह सकते हैं। वरल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला, यकीनन हर आने वाली घड़ी आपके लिए पहले से बहुत बेहतर है। और उससे जो और देखिए वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, और वो सोना देने वाला रब जो दे सकता है, वो क्या फरमा रहा है करीब, आपका रब आपको इतना अनायत फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। वो देने वाला जाने। अल्लाहु अकबर। इसके अलावा इस सूरह मुबारक में साइलों यानी सवाल करने वालों और यतीमों के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म दिया गया है और ये भी कि उन्हें मत छिड़किए। और एक और चीज अम्मा बिनियामत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब्बे करीम की नेमतों का जिक्र फरमाया कीजिए। क्या आप करते?
तहदीस नेमत किया कीजिए। अल्लाह ने आपको दे रखा है ना, उसका जिक्र और उसका शुक्र भी किया करें। सूरह इंशराह, इसके 3 नाम हैं, सूरह शरह, सूरह इंशराह और सूरह अलम नशरह। इस सूरह मुबारक के भी मज़ामीन बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरह सदर का जिक्र है कि कुफार के सामने जो आपको पता है मिलते थे, दिल आजारी भी होती थी, तो फरमाया आपका सीना तंग होता था, उसको खोल दिया गया है। यानी आपको अजीमत और इस्तकामत की नेमत से नवाजा गया है। शरह सदर से शक़ सदर भी मुराद है और आपकी शान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रब सोना फरमा रहे महबूबा, हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। साथ इसमें ये भी जो अहम बात है, फरमाया कि हर तंगी के बाद आसानी है, तो अगर आपके ऊपर कुछ ऐसी बात आ जाए तो आप सब्र से काम लें, अल्लाह आसानी करेगा इंशाअल्लाह। सूरह 3 कहते हैं अंजीर को, फिग को, FIG जो फिग होते हैं उसको। इस सूरह मुबारक में बताया गया कि बेशक हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया और ये भी समझाया कि अल्लाह के हाँ कौन इज्जत वाला है। ये नहीं कि जाहिरी सूरत जिसकी अच्छी है, नहीं, फरमाया जिसका ईमान और अमल अच्छा है वही अल्लाह के करीब होगा। बाजी फरमाते हैं ना, दिल काले कोलू मुंह काला चंगा अगर कोई जाने हो। सूरह अलग, इसके 2 नाम हैं, एक तो अलग है, अलग कहते हैं खून के लूथरे को, और दूसरा है इक़रा, इसका मानी होता है पढ़। तो ये तालीम की तरफ भी इशारा है, हम लोगों को भी पढ़ने वालों में शामिल होना चाहिए। आपने कितने पढ़ा है और कितने लोगों की जिम्मेदारी उठाई हुई है, जरा आप भी तो सोचिए। और पहली वही भी आती है तो क्या हुक्म है, पढ़। जरा आप जरूर सोचिएगा। इस सूरह मुबारक की पहली आयत में तो वही रबानी है जो गारे हिरा में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और आपकी नबूवत का ऐलान। सूरह कदर, कदर का मानी होता है तकदीर और किस्मत, और इज्जत और मंजिलत भी, यहाँ दोनों मानी लिए जा सकते हैं। और इसमें लैलतुल कदर का तज़किरा है जिसकी एक रात को 1000 महीनों से अफजल करार दिया गया। तो अल्लाह ने आपको मौका दिया हुआ है, जरूर दुआओं की दरख्वास्त रहेगी और शब्दारी कीजिए और इस कदर वाली रात की कदर कीजिए। सूरतुल बय्यना, बय्यना का माना होता है रोशन और बहुत ही वाज़ेह दलील। इस सूरह मुबारक में सोने रब ने हुक्म दिया कि तमाम बातिल अदियान को छोड़ो, इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह की बंदगी को इख्तियार करो। साथ ही हुक्म दिया नमाज का, क्या आप नमाज पढ़ते हैं? फिर साथ हुक्म दिया ज़कात अदा करते रहें, क्या आप ज़कात अदा करते हैं और सही हकदारों तक पहुंचाते हैं, ये खाली सेतियां लगाई हुई हैं? फरमाया यही दीने मुस्तकीम है। और इस सूरह मुबारक में जन्नतियों और दोस्तियों का भी तज़किरा है, और जन्नतों का तो बहुत ही प्यारा कि जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, वही सारी मखलूक से बेहतर है। उलाइकुम खैरुल बरिया। फिर अजर भी है किसके पास, क्या चीज, जन्नत आदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नतें हैं, बड़ी नेमतें हैं, यानी इतनी सोहनी नेमतें हैं जिसके नीचे तहतिहल अनहार नहरें हैं, खालिदीन फीहा अबदा, 1-2 दिन नहीं रखेगा सोना रब, परमानेंट आपको राजी रख के उधर रखेगा, क्योंकि रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह ताला उनसे राजी और वो उससे राजी। ज़ालिका लिमन खशिया, ये सादत उसको मिलती है जो अपने रब से डरता है। जैसे सहाबा किराम अजमाइन। सूरह ज़िलज़ाल, ज़िलज़ाल का माने है हिला देना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह ज़िलज़ाल आधे कुरान करीम के बराबर है। कितना सवाब है, हम कितने लोग लकी लोग हैं। फिर सूरह इखलास के बारे में फरमाया ये तिहाई कुरान करीम के बराबर है। 3 दफा अगर सूरह इखलास पढ़ी जाए तो पूरे कुरान करीम का सवाब मिलता है। और सूरह काफिरून चौथाई कुरान करीम के बराबर है। बाहवाला तिरमिज़ी। हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरह ज़िलज़ाल पढ़े
تو یہ اس کے لیے نصف قرآن کریم کے برابر ہوگی. جو سورہ کافرون پڑھے تو یہ اس کے لیے چوتھائی قرآن کریم کے برابر، اور سورہ اخلاص کا پڑھنا تہائی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے برابر ہے بحوالہ ترمذی. اس سورہ مبارکہ میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ جو کچھ بھی زمین کے اوپر کریں گے نا، یہ زمین اللہ کی حکم سے ساری خبریں باہر نکال دے گی، اور ہر ایک اپنی معمولی سے معمولی نیکی یا بدی کا انجام تم لوگ دیکھ لو. اس لیے زمین پہ رہنے والوں دھیان سے رہو. سورہ عادیات، مجاہدین کے ان گھوڑوں کو عادیات کہتے ہیں جنہیں وہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے تیزی سے دوڑاتے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی مختلف کیفیات کو قسم کے ساتھ بیان فرمایا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب مجاہد کے گھوڑے کا یہ مقام ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود مجاہد کا کیا مقام ہوگا. کیا آپ نے بھی کوئی ایسا کام کیا جیسے کہ ہر برائی کے خلاف جہاد کرنا؟ ضروری نہیں ہوتا کہ خالی دشمنوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے ادھر کیا جائے. ہر برائی کے خلاف اٹھنا اور جہالت کے خاتمے کے لیے جہاد کرنا یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا مقام اچھا ہو تو تھوڑا توجہ کیجیے. سورۃ القاریہ، قاریہ کا معنی ہے دل ہلا دینے والی، اور اس سورہ مبارکہ میں پہلے ہی کیا بتایا گیا؟ القاریہ ملقاریہ واللہ اکبر. قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا نا وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تھکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا. سورہ تکاثر، تکاثر کا معنی ہے مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام اجمعین نے عرض کی، محبوبہ اس کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ جواب فرمایا کہ کیا تم میں کوئی روزانہ سورہ تکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی کیا بتانا مقصود تھا کہ یہ سورہ مبارک پڑھنا ثواب میں 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے بحوالہ مستدرک. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھنے لگا ہوں. آپ بھی ذرا دھیان سے سنیے. کیا فرمایا؟ میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھنے لگا ہوں، اور جو اسے سن کے رو پڑا نا اس کے لیے جنت ہے. آپ نے وہ سورہ مبارکہ پڑھی تو بعض صحابہ کرام اجمعین رو پڑے اور بعض کو رونا نہیں آیا. جن صحابہ کرام اجمعین کو رونا نہیں آیا تو انہوں نے عرض کی، محبوبہ ہم نے تو بڑی کوشش کی لیکن رونے پر قادر نہیں ہو سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دوبارہ تمہارے سامنے، کتنا پیار تھا اپنے امتیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ، فرمایا میں دوبارہ تمہارے سامنے وہ سورت پڑھتا ہوں جو رو پڑا اس کے لیے جنت. اور سنو، جسے رونا نہ آئے نا تو وہ رونے جیسی صورت بنا لے بحوالہ شعب الایمان. اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش نے انسان کو اللہ سے غافل کر دیا ہے، مگر جب قبروں میں پہنچیں گے تو اس کا انجام بھی معلوم ہو جائے گا، پھر انہیں عین الیقین حاصل ہو جائے گا. اگر مال سے محبت اس وجہ سے ہو جیسے کہ حضرت عثمان غنی تو کہ زیادہ سے زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو یہ مال بہت اچھا ہے. لیکن یہی مال اگر اللہ سے غافل کر دے تو پھر اس آیت کو بار بار پڑھیے. عربی میں زمانے کو عصر کہتے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ انسان خسارے میں ہے اور اس سے نکلنے کی صرف ایک ہی صورت ہے. کیا؟ نمبر 1 ایمان لائیں، پھر اس کے بعد ایمان لا کے ہاتھ سے ہاتھ دھر کے بیٹھ نہیں جائیں. فرمایا پھر عمل صالح کریں اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کریں. سورہ ہمزہ، ہمزہ کا معنی ہے لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والا. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے طعنہ زنی
اور عیب جوئی کی شدید مذمت فرمائی ہے، اور بتایا کہ اس اخلاقی مرض میں وہ لوگ مبتلا رہتے ہیں جنہیں اپنی دولت پر ناز ہوتا ہے، لیکن سننے وہ لوگ انجام اللہ کی بھڑکائی ہوئی ایسی آگ ہے جو چورا چورا کر دے گی۔ آپ بھی ذرا اپنا محاسبہ کیجیے، کیا آپ ہر وقت دوسروں کے دلوں کو زخمی تو نہیں کرتے رہتے؟ اپنی زبان کا محاسبہ لازمن کیا کیجیے۔ جو بار بار عیب نکالتے ہیں نا، آپ دیکھ لیجیے اللہ نے آپ کو کس کے لیے پیدا کیا، اور مکھی کو کس کے لیے؟ مکھی بھی پورے جسم کو چھوڑ کے جہاں پہ پیپ ہوتی ہے نا وہیں پہ بیٹھتی، یعنی ستھرا بدن چھوڑ کے پیپ پہ بیٹھتی ہے۔ آپ بھی کیا ساری خوبیوں کو چھوڑ کے گن تو نہیں تلاش کرنے والے؟ ذرا اپنا محاسبہ کیجیے۔ سورہ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اور اس سورہ مبارکہ میں ہاتھیوں کا تذکرہ ہے، اور اس انداز میں بتایا گیا کہ ہاتھی اتنے بڑے ہیں، اور ان کا حملہ کرنے کا انداز بھی بڑا گندا تھا جو ان کے اونرز کا تھا، لیکن کس انداز میں اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، کس کے ذریعے؟ ابابیلوں کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ذریعے، اور جس کو وہ لگتا تھا اور اس کی حالت کیا ہوتی تھی اس کی ڈیٹیل بھی ہم انشاءاللہ جب تفسیر پڑھیں گے تو ضرور پڑھیں گے۔ وہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے کنکر تھے وہ آج کے بم سے۔ سورہ قریش، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا کہ بیت اللہ کی تولیت کی وجہ سے وہ بے خوف و خطر گرمیوں میں شام کا، سردیوں میں یمن کا تجارتی سفر کرتے تھے، کیونکہ ان کی بڑی عزت تھی نا اللہ کے گھر کی وجہ سے، بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے ان کے تجارتی قافلے بھی بے خوف و خطر رہتے تھے، ان کی معیشت بھی محفوظ تھی۔ سورۃ الماعون، معون کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیز۔ اس سورہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے یتیم کے ساتھ ناروا سلوک اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے جیسے مذموم عمل کو قیامت کے جھٹلانے سے تعبیر کیا، اور نمازوں میں عبادات میں ریاکاری کی مذمت بیان فرمائی۔ آپ بھی ذرا اپنا محاسبہ کیجیے، آپ کا رویہ کیسا ہے یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ؟ کہ مسکینوں کو دیکھتے ہو؟ میں نے اکثر دیکھا جب حالات کسی کے برے ہو جاتے ہیں نا سفید پوش لوگوں کے، تو لوگ بھاگ جاتے کہ انہیں کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ پھر نمازیں بھی ہم لوگوں کے سامنے اور پڑھیں اور علیحدہ اور پڑھیں، یہ غلط طریقے ہے۔ نماز صرف اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھنی چاہیے۔ سورہ کوثر، سورۃ الکوثر، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں ہیں، جب ہم تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی تو اس کے اوپر مکمل ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں عرب کے فصحاء اور بلغاء کو مقابلے کا چیلنج دیا گیا تھا، مگر وہ اس کے مقابلے میں سلام بنا کر نہ لا سکے۔ اس میں اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ اس سے مراد خیر کثیر ہے، جس کا ایک حصہ جو ہے وہ حوض کوثر بھی ہے، جہاں محشر میں رسول اللہ پیاسوں کو صلی اللہ علیہ وسلم سیراب کریں گے۔ آپ کو حوض کوثر کا پانی چاہیے محبوب کے ہاتھوں میں؟ آپ چاہتے ہیں وہ پیالے آپ کو بھی ملے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کیجیے۔ سورہ کافرون، حضرت فروہ بن نوفل سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوفل سے فرمایا کہ تم سورہ کافرون پڑھ کر سویا کرو۔ کیا آپ ہی پڑھ کے سوتے ہیں؟ پھر فرمایا کیونکہ یہ سورہ مبارکہ شرک سے بری کرتی ہے۔ بحوالہ ابو داود، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کافرون پڑھی تو گویا اس نے قرآن مجید کے چوتھائی حصے کی تلاوت کی۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی لکم دینکم ولی دین پہ آپ ضرور غور کیجیے۔ دیکھو اسلام میں کس انداز میں محبتیں ہی محبتیں بکھیری گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ نصر آتی ہے، عربی میں مدد کو نصر کہتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں سونے رب نے اپنی نصرت سے اسلام کی فتح کو اپنی نعمت کے طور پر بیان کیا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، تو بندگی کا کیا تقاضا ہے کہ تشکر نعمت کے طور پر اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کی جائے۔ یعنی جب کامیابی ملے نا لوگوں، سنو، مکہ فتح ہونا بہت بڑی بات تھی۔ آپ کو بھی اگر کوئی بڑی چھوٹی کوئی بھی کامیابی ملے تو سونے رب کا
شکر ادا کیا کریں، اس کا حمد کیا کریں، تسبیح بیان کیا کریں، اور پھر ساتھ کیا حکم دیا؟ استغفار بھی طلب کیا کریں۔ سورہ لہب، لہب کا معنی ہے آگ کا شعلہ، تو یہ جو ابو لہب تھا اس کا اصلی نام تھا عبد العزیٰ، کیونکہ یہ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اس کی کنیت ابو لہب ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کی تھی نا، لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور اس ظالم نے انگلی اٹھا کر محبوب کے بارے میں اچھے ورڈ نہیں کہے تھے کہ تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا ہے، تو دیکھیے اللہ نے کیسے جواب دیا، پوری سورت نازل کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، آپ کے گستاخوں کو اللہ نے خود جواب دیا، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں دشمنان خدا کو جواب دہی سنتے رسول ہے، دشمنان خدا کو جواب دہی سنتے رسول ہے، اور جو رسول اللہ کا دشمن ہے یعنی دشمنان رسول کو جواب دینا سنتے الہیہ ہے۔ اور جس نے بھی یعنی کفار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات کی، ان کو جواب کس نے دیا؟ اللہ نے، اور خبیثوں کو اس انجام تک بھی پہنچایا۔ یہ بھی رسول اللہ کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ قرآن کریم نے تمام مجرموں کی سزائیں بیان فرمائی، یعنی مجرم تو اور بھی ہیں، سب کی سزائیں الگ الگ، لیکن سب سے زیادہ سخت سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخوں کی ہے کہ قرآن کریم نے اس کے متعلق کبھی زمین یعنی بدکاری کی پیداوار، کبھی ابتر یعنی خیر سے کٹا ہوا، اور کبھی تبت یدا جیسے ورڈ یوز کیے، کہیں نہیں یغفر اللہ لہم بھی کہا کہ اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ قیامت تک اگر کوئی بھی گستاخ پیدا ہو نا مومنین، تم بھی ذرا اپنے ایمان کا محاسبہ کر لینا۔ آ رہی ہے میری بات سمجھ؟ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے اس کی بھی شان بتا دیجیے۔ ابو لہب سگا چچا ہے، اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ اس میں خون کے رشتوں کی بات نہیں، جو میرے محبوب کی رشتوں کا پاس رکھے گا کامیابی باہر طور پر اسی کی ہوگی۔ سورۃ الاخلاص، اخلاص کے معنی بھی آپ جانتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص، ہر عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ کہتے ہیں۔ جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں۔ اس سے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے ہیں، لیکن انشاءاللہ ڈیٹیل تفصیل میں آپ کو بتائی جائے گی۔ اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن کریم کا تہائی حصہ پڑھ لے۔ صحابہ کرام اجمعین کو یہ بات تھوڑی مشکل محسوس ہوئی، انہوں نے عرض کی محبوبہ میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کریم کی برابر ہے۔ بحوالہ بخاری عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آئے تو لوگوں نے رسول اللہ سے یہ بات شیئر کی تو آپ نے جواب فرمایا، اس سے پوچھے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا یہ سورہ رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو محبوب نے اس نے فرمایا کہ اسے بتا دو کہ رب بھی پھر اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بحوالہ بخاری سے مروی ہے، شخص نے سرکار دو عالم شاہد کی کہ مجھے اس سورت سے بہت پیار ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے پھر کہاں لے جائے گی؟ جنت میں۔ اور ایک وظیفہ بتا دو کہ جو شخص گھر میں بندہ داخل ہوتا ہے نا، گھر میں اگر کوئی بندہ ہو تو اسے پیار سے سلام کرے، اور اگر گھر خالی ہو تو درود و سلام پڑھے، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھے تو فاقہ اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ ایک اور وظیفہ بھی بتا دوں کہ جو بندہ عشاء کی وطروں میں تینوں میں کیا پڑھے گا، سورہ نصر، سورہ لہب اور سورہ اخلاص، اس کے دانتوں میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ سورہ فلق، فلق کہتے ہیں صبح کو، ویسے تو اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں لیکن اس میں صبح کا تذکرہ ہے، اور سورہ ناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو۔
अहादीस में सूरह फलक और सूरह नास के बहुत फजाइल हैं। थोड़े से हम भी सुन लेते हैं। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि आज रात मुझ पर ऐसी आयतें नाज़िल हुई हैं जिनकी मिसल नहीं देखी गई? वो कौन सी आयतें? सूरह फलक और सूरह नास, यानी लास्ट पूरी सूरह मुबारक। हवाले मुस्लिम। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात से और इंसानों की नजर से पनाह मांगा करते थे, जहाँ तक कि सूरह फलक और सूरह नास नाज़िल हुई। फिर आपने इन सूरतों को पढ़ना शुरू कर दिया। इनके अलावा दीगर वज़ाइफ जो पढ़ते थे उनको छोड़ दिया। बहवाला तिरमिज़ी। हज़रत आबिस जुहनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें वो कालिमात ना बताऊं जो शरीर, जिन्नात और नजरे बद से अल्लाह ताला की पनाह तलब करने में सबसे अफजल है। उन्होंने अर्ज़ की, महबूबा या रसूलुल्लाह क्यों नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, वो कालिमात ये दोनों सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास। बहवाला सुनन नसाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि इन सूरतों को वो हाथों पे दम करते और पूरे जिस्म पे मर लेते थे। आप भी अगर किसी भी चीज का, जैसे जिन्नात का, जादू का, नजर का, किसी का भी शुबा हो, चारों कुल लाजमन उसका एहतमाम किया करें, पढ़ा करें। अल्लाह पाक आपको अपने अमान में रखेगा। ये रमजान है, इसमें देखो शैतानों को तो बंद कर दिया गया, लेकिन इंसानी रूप में कैसे लोग होंगे जो शैतानों से भी गंदा काम कर रहे होते हैं, वक्त से डाल रहे होते हैं। तो जो इन सूरतों को बाकायदगी से पढ़ता है, अल्लाह पाक उस बंदे की हिफाजत फरमाता है। और ऐसे जो रोते रहते हैं ना लोग और फिर 2 नंबरी लोगों के पास जाते हैं, तो देखिए उनका अपना ही नुकसान होता है। अगर आपके हाथ में डंडा नहीं होगा ना, स्टिक नहीं होगी, तो कुत्ता तो काटेगा। आप 5 टाइम की नमाज पढ़े, ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़े और इन चारों कुलों का आप पढ़ते रहे, नहीं, नमाज पढ़े और फिर उसके बाद इनका अगर आप वजीफे के तौर पे भी पढ़ते हैं, कल आपको अपने अमान में जरूर रखेगा इंशाअल्लाह। दुआओं की दरखास्त रहेगी। अल्लाह और उसके रसूल के खूबसूरत बोलियों से पहले मन को ठंड पहुंचाते हैं, फिर उसके बाद पूरे यकीन के साथ इंशाअल्लाह दुआ मांगेंगे। कुरान करीम में सूरह मोमिन में सुना फरमा रहे, अदउनी, कितनी मोहब्बत की बोली है। सुना खुद कह रहे, मुझसे दुआ मांगो, अदउनी, मुझसे दुआ मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। फिर सूरह बकरा में फरमाया, उजीब दावत दा, मैं दुआ मांगने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ। कौन कह रहे? अल्लाह, जो देने पे कादिर है वो फरमा रहे। और हम किधर घूम रहे? देखिए, जो आपसे बहुत ही मोहब्बतों के दावे करे ना, या आप किसी से मोहब्बतें के दावे करें, तो कोई एक से दूसरा सवाल डाले तो क्या आपका रवैया होता है? रुख फिर जाते हैं। हालांकि हम कादर भी नहीं, अल्लाह की दिए में से उसकी मखलूक को देने वाले, फिर भी हमारा अंदाज क्या होता है? ये सोना रब है जो क्या फरमा रहा है कि मुझसे मांगो। देखो उसके खजाने में कोई कमी नहीं होती। तो हमें दुआ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमात को भी ज़हन में रखना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस तैयबा और इब्न माजा में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ दुआ से ज्यादा कोई चीज मुअज़्ज़ज़ नहीं। आइए समझ, ओ अल्लाह तो कितना प्यार करता है अपने बंदों से। अल्लाह अकबर। 2 अहादीस तैयबा हज़रत अबू हुरैरा ही रावी हैं, सुन लेते हैं कि कैसे दुआ मांगनी चाहिए। वो हमारी रहनुमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। महबूब ने फरमाया कि जब तुम में से कोई दुआ मांगे तो यूं न कहे, ए अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे, बल्कि डट के मांगे। क्या फरमाया? डट के मांगे और पूरी रग़बत से मांगे। अल्लाह को अता करते हुए कोई चीज बड़ी नहीं लगती, यानी उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, वो हर चीज देने पे कादिर है। बहुत सारे लोग ऐसे मांगते हैं कि दुनिया की चीज दे दे, उधर नहीं, उधर भी देने वाला, इधर भी देने वाला, वो देने वाले से देना ही अच्छा लगता है। यह हदीस तैयबा मुस्लिम शरीफ की थी, और जो दूसरी हदीस तैयबा सुनाऊंगी वो तिरमिज़ी शरीफ की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से इस तरह दुआ मांगो कि तुम्हें कबूलियत का यकीन हो। जान लो अल्लाह ताला ऐसी दुआ कबूल नहीं फरमाता जो गाफिल और लापरवाह दिल के साथ मांगी जाए। महबूब हमें क्या समझा रहे हैं
کہ آپ جب دعا مانگے پوری یقین کے ساتھ مانگے، ڈٹ کے مانگے، رغبت سے مانگے اور دھیان سے مانگے اور یقین کے ساتھ، یہی فرمایا۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ کون سا دعا قبول ہونے اور بے دھیانی سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلط طریقے ہیں۔ محبوب نے ہمیں یہ بھی سمجھایا ہے کہ جب آپ اللہ سے ایسا گمان رکھو گے، جیسے حدیث طیبہ ہے نا کہ اللہ اس بندے کے ساتھ جیسا وہ گمان رکھتا ہے ایسا ہی سلوک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل اور لاپرواہ دل کے ساتھ مانگی جائے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا رہے ہیں کہ دھیان سے مانگی جائے، یقین سے مانگی جائے، پوری رغبت کے ساتھ مانگی جائے اور دھیان کے ساتھ اور قبولیت کی یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے دعا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود سے فرما رہا ہے، جو ہم نے سنا، اس کو مانگنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ ہم اور میں جو یہ کہتے ہیں نا کون سا ہماری دعا قبول ہونی ہے، تو یہ غیر یقینی کیفیت درست نہیں ہے۔ اب ہم لوگوں نے گمان ہی ایسا رکھا ہوا ہے تو پھر ہمارے ساتھ سلوک کیسا ہوگا؟ حدیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کے جیسا وہ گمان رکھتا ہے ایسے ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ تو ہم نے آج کیا کرنا ہے، پورے ذہان کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، اللہ کے ناموں ود ترجمے کے ہم لوگ دعا مانگیں گے پورے یقین کے ساتھ۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ کسی کی جھولی خالی نہیں رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یقین کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانية وسره اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم انک انت علام الغیوب. مولا کریمہ ہم سارے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ساروں کی کاوشوں کو، اسپیشلی بڑے استاد جی کا جو یہ لگایا ہوا باغ، مفتی سنان صاحب کی کاوشوں کو، مفتی شیخ خان صاحب جو استاد محترم ہیں، قاری ندیم الزما، میری بچیاں رابعہ، ایمان، سعدیہ، یو اے والی، امریکہ والی، روبینہ، سکینہ، فاطمہ، میم جی، سائمہ، اسائزہ کرام، اور پھر جو میری فارورڈ کرنے والی ایڈمنس ہیں، سننے والے ہیں، سامعین ہیں، پھر جو لگاتار پیار کرنے والے لوگ، باجی فضیلت، باجی طاہرہ، باجی مسرت، بیٹی ثنا، بیٹی مہک، بیٹی سونیا، ان سب کو مولا کریمہ دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما، ان سب کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما مولا کریمہ. تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کی روزیاں لگی ہوئی ہیں ان کی روزیوں میں برکتیں ہی برکتیں نازل فرما مولا، چاہے ریڑھیوں والے چاہے فیکٹریوں والے، مولا سب کے رزقوں میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما، حلال رزق کمانے اور خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا کریمہ. تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، بے شک تو غفور الرحیم ہے.
بے شک تو عفو ہے مولا، تو سونے ناموں والا ہے، ہم سب پر رحم فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرے سارے نام بہت ہی پیارے، بہت ہی پیارے مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک ہے، تو قدوس ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے مولا، ہمارے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالے رکھی، تو مومن ہے، تو امن دینے والا ہے، تجھے پرامن لوگ پسند ہیں، ہمیں پرامن لوگوں میں شامل فرما مولا، تو جبار ہے، تو ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے، اور جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے لوگ ہیں ان کو بے حساب جنت میں ڈالنے والا ہے مولا کریمہ، ہمیں دل جوڑنے والا بنا دے، ہمیں محبت کرنے والا بنا دے مولا کریمہ، تو خالق ہے، تو باری ہے، تو مصور ہے، تو خالی جھولیوں کو بھرنے پہ قادر ہے مولا، جن کی بچے نہیں ہیں، جنہیں بچوں کی طلب ہے انہیں بچے عطا فرما، جنہیں بیٹیوں کی طلب ہے انہیں بیٹیاں عطا فرما، جنہیں بیٹوں کی طلب ہے انہیں بیٹے عطا فرما، جنہیں مزید کی طلب ہے انہیں مزید عطا فرما مولا، جنہیں بچے دے رکھے انہیں بچوں کی تربیت کرنے کی صحیح توفیق عطا فرما مولا، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، تو ہی رافع ہے، تو ہی حافظ ہے، تو ہی معز ہے، تو ہی مذل ہے مولا، ہمیں اپنے امان میں رکھی، ہمارے عزتوں کی، ہمارے جان کی، ہمارے علم کی، ہماری ہر چیز کی تو خود حفاظت فرما، تو بے شک حفاظت کرنے والا ہے مولا کریمہ، ہم سب کے گناہوں کو چاہے سامنے کیے چاہے چھپ کے کیے، ہم سب کے گناہوں کو ڈھانپ لے، ہم سب کے گناہوں کو ڈھانپ لے مولا، تو عفو ہے مولا، تو ہمیں معاف فرما مولا، تو بر ہے، تو ہمارے اوپر احسان فرما مولا کریمہ، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے کاموں میں، ہمارے علم میں، ہمارے علم میں برکتیں ہی برکتیں نازل فرما، ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد، محبت، ہمدردی پیدا فرما مولا، ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے، ایک ہی والدین کے بچے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے بیٹھے مولا، تو دل جوڑ دے مولا، تو دل جوڑ دے مولا، محبتیں پیدا فرما، ہمارے دلوں میں نرمیاں پیدا فرما، ہماری زبانوں میں نرمیاں پیدا فرما، ہمارے اندر کے فتوروں کو تو نکال دے، تو تمام بیماروں کو شفا دینے والا، سب کو شفا کاملہ عطا فرما، چاہے ظاہری بیماریوں والے، چاہے باطنی یا روحانی بیماریوں والے، حسد، کینہ، بخیلی، یہ سب بہت بڑی بیماریاں ہیں مولا، ان سب سے شفا کاملہ عطا فرما، ہم سب کو برے وقت، برے کام، بری دوستی اور مضی امراض سے بچائے رکھی مولا، جو بیماریوں کا شکار ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ہے مولا کریمہ، ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرما مولا، تو شفا دینے پہ قادر ہے مولا، شفا کاملہ عطا فرما، تو شفا دینے پہ قادر ہے مولا، تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں دونوں جہانوں کے عزتوں سے مالا مال فرما، تو دینے والا، تجھے مانگنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں مولا، ہم بڑے یقین کے ساتھ مانگ رہے ہیں مولا، تو دے گا، تو دے گا، تو دینے والا ہے مولا کریمہ، جو بیٹیوں یا بیٹوں کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں انہیں اپنے گھروں میں آبادیاں نصیب فرما، والدین یا بچے یا میاں بیوی یا عزیز و اقارب ایک دوسرے سے ناراض ہیں مولا، ان میں صلح کرا دے، ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دے مولا، تو ڈالنے پہ قادر ہے، تو ودود ہے سونیا، تو کرم فرما، تو کرم فرما، تو کرم فرما، تو کرم فرما، جو جائز یا ناجائز مقدمات میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارے تمام مدارس کو عرش اور فرش پہ مقبول فرما، ہمارے یوٹیوب، ہمارے واٹس ایپ، فیس بک اور تمام جتنی جگہوں پہ کام ہو رہے ہیں مولا، ہم سب کو برکتیں ہی برکتیں نصیب فرما، اس کام میں استقامت عطا فرما، جو بھی ہمارے ساتھ جس طرح بھی تعاون کر رہے ہیں مولا، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی کمیوں کو پورا فرما مولا، تو سب سے راضی ہو جا، ہمارے ادارے کے بچوں کو مولا بہت ساری کامیابیاں دے مولا، مجھے اپنے بچوں کے سامنے کبھی شرمندہ نہ کر مولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی شرمندہ نہ کرے مولا، قیامت والے دن جب ہمارا سامنا رسول اللہ کے سامنے ہو تو میں سرخرو ہو جاؤں مولا، اپنے بچوں کے معاملے میں، اپنے سامعین کے معاملے میں سرخرو کر دے، اپنے ذاتی معاملے میں بھی سرخرو کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرما، پکا اور سچا عشق عطا فرما، جس میں عمل کی خوشبو بھی ہو مولا، زبانی اور قولی نہ ہو، قولی
بھی ہو اور بدنی بھی ہو، مولا ایسی محبت دے دے کہ ہر کام میں، ہر چیز میں دیکھو یہ میرے محبوب کو پسند ہے تو تب میں کروں۔ ہم سب کو سنتوں کو سیکھنے والا، عمل کرنے والا اور پھیلانے والا بنا دے۔ قرآن کریم سے سچا اور پکا عشق عطا فرما۔ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تیرا کروڑ ہاں احسان کہ ہم لوگوں سے قرآن کریم کی نوکری لی ہوئی ہے۔ مولا ہمیں، ہمارے معاونین کو، ہماری اطاعت قرآن ٹیم کو اپنی اس نوکری میں قبول فرما۔ مولا کریمہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم لوگوں کی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریمہ جو بھی معاونین ہیں، چاہے فارورڈ کرنے والے ہیں، چاہے زبانی ہیں، جیسے بھی ہیں، سب کو مولا اس خدمت میں لگائے رکھی، اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میں سب کی طرف سے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہوں، اسپیشلی مفتی سنان صاحب، مفتی شیر خان صاحب، قاری ندیم الزمان صاحب، میم جی، دونوں سعدیہ بچیاں ہماری، ایمان، رابعہ، سکینہ، سائمہ، روبینہ، مسرت باجی، طاہرہ باجی، سونیا کی دونوں بچیاں، مہک، اور وہ سارے لوگ جو بھی سنتے ہیں، جن کے نام لیے نہیں لیے، مولا سب پہ اپنا کرم، اپنا فضل فرما، سب کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں نصیب فرما، ہم سب کو قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما، شانوں کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ مولا ہمیں اپنے امان میں رکھ، ہمیں شیطانوں کی شر سے بچا لے، ہمیں شریروں کے شر سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، ہمیں اپنی امان میں رکھ، جادو ٹوٹکے والے، غیبت، بخیلی، ان ساری چیزوں سے ہمیں بچائے رکھنا۔ مولا تو بچائے رکھنا، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، چاہے چھوٹیوں بیماریوں والے ہیں، بڑی بیماریوں والے ہیں، روحانی بیماریوں والے ہیں، سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ خصوصاً غیبت، چغلی، بخیلی، حسد، ان چیزوں سے بھی ہمیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو موذی امراض میں مبتلا ہیں، مولا کریم ان پہ خصوصی کرم فرما، ہم سب کو برے وقت، برے کام، بری دوستی سے بچا رکھ، ہمیں اپنے امان میں رکھ، ہم سے اچھے کام سدا لیتے رہے۔ مولا کریمہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، تمام مقروضوں کے قرض ادا کرنے کی سبیل پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، اور جو روزگار کر رہے ہیں، بھلے ریڑیوں والے، بھلے فیکٹریوں والے، سب کو رزق حلال عطا فرما، رزق حلال کی تلاش بھی عطا فرما۔ مولا کریمہ انہیں کامیابی نصیب فرما، ان کی رزقوں میں برکتیں ہی برکتیں نازل فرما، ہمارے ٹائم میں، علم میں، حلم میں برکتیں ہی برکتیں نازل فرما۔ مولا ہم سے اچھے کام لے لے، تمام بھی اولادوں کو اولاد صالح، اولاد نرینہ عطا فرما، اس مبارک مہینے کے صدقے میں ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ جنہیں بیٹیوں کی طلب ہے انہیں بیٹیاں عطا فرما، جنہیں بیٹوں کی طلب ہے انہیں بیٹے عطا فرما، جنہیں مزید کی طلب ہے انہیں مزید عطا فرما، جنہیں بچے دیے ہوئے ہیں ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے اداروں کے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے عزیز و اقارب کے بچوں، بڑوں، چھوٹوں کی، رسول اللہ کے ہر امتی کی حفاظت فرما، دونوں جہانوں کی عزت عطا فرما۔ جو بیٹیوں یا بیٹوں کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جن کی شادیاں ہو چکی انہیں اپنے گھروں میں آبادیاں نصیب فرما۔ مولا کریم ہمارے دلوں میں محبتیں ڈال دے، زبانوں میں نرمیاں ڈال دے، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے ایک ہی والدین کے بچے، ایک ہی رسول اللہ کے امتی، ایک ہی خدا کے بندے، ایک ہی قرآن کریم کے ماننے والے، ایک دوسرے کے دشمن ہوئے بیٹھے۔ مولا ان کے اندر کی کدورتوں کو دور فرما، زبانوں میں نرمیاں اور دلوں میں نرمی عطا فرما، ایک دوسرے کو جوڑنے والا کر دے۔ مولا تو جبار ہے، تو جوڑنے والا ہے، مالک تو ہم سب کو جوڑ دے، تو ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والوں کو پسند کرتا ہے، بے حساب ان کی مغفرت کی بھی تو مولا بشارتیں دیتے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، اور جن کے دل ٹوٹ چکے ہوئے غموں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، انہیں اپنے اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرما۔ مولا تو ہم تو اسے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، مولا کریمہ ہر چیزوں سے اپنی محبت کو زیادہ کر دے، ہر چیز سے اپنی محبت کو زیادہ کر دے، مولا اپنی محبت دے دے، مولا کریمہ
تیرا لاکھ شکر ابھی بھی بہت ہے. الحمدللہ رسول اللہ سے عشق ہے تو اس سے محبت ہے. تیرا خوف ہے مولا مزید بڑھا دے مولا, مزید بڑھا دے مولا, مزید بڑھا دے. قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے پڑھانے پھیلانے اور عمل کی توفیق نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور پکا عشق عطا فرما. ہمارے بول ہمارے عمل یہ بتائیں ہاں ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں. مولا ہمارے عشق میں اضافہ فرما. قیامت والے دن ہمیں رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیں. مولا کریمہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. 5 وقت کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. صحیح سمجھ کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. مولا بار بار یہ شکر ادا کرتی ہوں کہ شکر تو ہم سے قرآن کریم کی نوکری لے رہے. ایک بھی منٹ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم غافل ہوں. مولا ہمیں غافلوں میں شامل بھی نہ کرے. مولا غافلوں میں شامل بھی نہ کرے. مولا غافلوں میں شامل بھی نہ کرے. مولا کریمہ ہم تو اس سے اپنے تمام سامعین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. سب کو دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرما دے. جو جائز ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں, ٹائم ضائع ہو رہے ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. مولا کریمہ میرے وطن عزیز کی خیر فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی خیر فرما. جہاں جہاں مسلمان پسرے ان کی غیبی امداد فرما. مولا غیبی امداد فرما. مولا غیبی امداد فرما. ہم سب پہ اپنا فضل اپنا کرم عطا فرما. مولا کریمہ ہمارے تمام اداروں کو عرش اور فرش پہ مقبول فرما. سدا مقبول فرما مولا کریمہ اور قبول فرما. مولا کریمہ قیامت والے دن سرخرو فرمائی. ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریمہ جو اس دنیا سے چلے گئے, ہمارے والدین جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے گئے, مولا کریمہ ان کی مغفرت فرما. ان کی مغفرت فرما. ان کی مغفرت فرما. ان کی مغفرت فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. بڑے استادوں کے فیض کو سدا سلامت رکھ. یہ انہی کا فیض ہے. مولا ان کی بھی تمام اداروں کو اپنی امان میں رکھ. دن دگنیاں اور رات چگنیاں ترقی عطا فرما. دن دگنیاں اور رات چگنیاں ترقی عطا فرما. ہم سب مسلمانوں کو عروج عطا فرما. ہمیں زوال سے بچا لے. اور بار بار یہ مولا کریمہ کی گزارش ہے, ہمارے تمام اداروں کو سدا کامیابیاں عطا فرمائے. مولا ہر ایک کو ناکامی سے اور زوال سے بچائے. ہماری ٹیم کو بھی کامیابیوں سے مالا مال فرما. ہمیں بدگمانیوں سے بھی بچائے رکھے. بدگمانیوں سے بھی بچائے رکھے. اللہ ہم پہ رحم فرما. مولا ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما. ان لوگوں میں شامل نہ فرما جن سے تو غضبناک ہوا. مولا کریمہ ہر ایک رسول اللہ کی امتی کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی. کامیابیاں عطا فرما. آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری دنیا ہماری قبر کو بھی روشن فرما. ہم سب کو روشنیاں پھیلانے والا بنا دے. ہاں مولا کریمہ ہمیں پرامن لوگوں میں شامل فرما. ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرما. بار بار اپنی ٹیم کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں, اپنے سامعین کے لیے دعا مانگ رہی ہوں. سب کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما. جو جو ان کی جائز حاجات ان کو پورا فرما. جو جو خواہشات ان کو پورا فرما. ہاں برے وقت برے کام اور بری دوستی سے بچائے رکھتے. مولا کریمہ میں نے اپنے طریقے سے مانگا تو اپنے شایان شان طریقے سے عطا فرما. میں نے قطرہ مانگا تو دریا عطا فرما. میں نے تھوڑا مانگا تو بے حساب عطا فرما. مولا کریمہ ہم وہ مانگتے تو جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا, اور اس چیز سے پناہ مانگتے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. مولا ہمیں اپنا محتاج رکھے. صرف اپنا صرف اپنا صرف اپنا. مولا کریمہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ ہم نے پورے قرآن کریم کو تیرے میٹھے مہینے میں سنا. مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے معاونین کی خیر فرما. ہماری عطا القرآن کی ٹیم کی خیر فرما. مولا یہ کاوشیں یہ محبتیں اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما. ہر سال ہر سال ہر سال بہتر سے بہتر طریقے سے اپنے اس دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا یہ نوکریاں قبول فرما. مولا اس نوکری کی حفاظت فرمائے. مولا میری اس نوکری کی حفاظت فرمائے. مولا اس قرآن کریم کی نوکری کی حفاظت فرمائے. مولا ہم سب سے راضی ہو جائے.
ہمارا تیرا لاکھ شکر ہے کہ پورا سال قرآن کریم سے تعلق رہتا ہے. ہمارے اس تعلق کو مزید مضبوط فرما. ہمیں بعمل مسلمان بنا, ہمیں بعمل مسلمان بنا. ہماری تمام ٹیم پوسٹ بنانے والے, شیئر کرنے والے, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, واٹس ایپ پہ, یا جہاں جہاں یہ لوگ کر رہے ہیں, مولا اس کاوش کو قبول بھی فرما اور ان لوگوں کو سرخرو بھی فرما. اللہ کریمہ تو ہم سب پر رحم فرما. ہمارے خاندان کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کی خیر فرما. میرے وطن عزیز کی خیر فرما. میرے نبی کی امتی جدھر جدھر رہتے ہیں سب کی خیر فرما. میرے اطاعت قرآن کی ٹیم کی خیر فرما. ان کے گھروں کی خیر فرما. مولا ان سب کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرما. مولا تو راضی ہو جا, اپنی بندی سے راضی ہو جا, اپنے بندوں سے راضی ہو جا. مولا تو راضی تو سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. مولا ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما. 5 ٹائم کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اس کے علاوہ شوق و شوق میں بھی دلچسپی عطا فرما. مولا ہمارا لمحہ لمحہ تیرے ذکر میں بسر ہو. مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں. مولا ان لوگوں میں شامل نہ کری جو تیرے حضرت کے مستحق ہے. مولا ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے قبروں کو روشن فرما. جو ہمارے رشتہ دار خصوصاً بڑے استاد محترم اور اپنے سسر ابو جتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں ان سب کے لیے ہاتھ اٹھائی بیٹھی ہوں. مولا سب کی مغفرت فرما اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا امن والا کر دے, امن پھیلانے والا کر دے. مولا آسانیاں پیدا فرما, آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرما. مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا. میرے نبی کے آنسوؤں کے صدقے, قرآن کریم کے خوبصورت بولیوں کے صدقے, جن جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا, مولا سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما. میرے پڑوسیوں کی خیر فرما, میری شاکیہ بہن کی خیر فرما. میم جی کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. مولا میں ہر ایک کی طرف سے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہوں. تو سمیع ہے, تو بصیر ہے, تو دلوں کے حال جانتا ہے. جن کا نام لیا, جن کا نہیں لیا, مولا سب کو ڈھیروں ڈھیروں خوشیاں عطا فرما, بے حساب خوشیاں عطا فرما. مولا تو بس راضی ہو جا. ہمیں ہمارے کاموں میں استقامت عطا فرما. ہم سے وہ کام لے لے جو تیرے اور تیرے محبوب کے پسندیدہ ہیں. ہر اس کام سے بچا لے جو تیرے اور تیرے محبوب کی نظروں سے دور کرنے والے ہیں. ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. ہر اس چیز سے پناہ مانگتے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی پناہ مانگی. مولا کریمہ ہم نے قطرہ مانگا تو دریا عطا فرما. ہم نے تھوڑا مانگا تو بے حساب عطا فرما. مولا ہم نے اپنے طریقے سے مانگا تو اپنے شایان شان طریقے سے عطا فرما. جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں مولا سب کی جھولیوں کو بھر دے, سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. جن کے بچے بیمار ہے, اسپیشل میری ایک ایڈمن کا بچہ بیمار ہے, اس کو شفا کاملہ عطا فرما. مولا جو مجھ سے پیار کرتے تو ان سے پیار کر. مولا مجھے سب پیار کرنے والوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا تو راضی ہو جا, مولا تو راضی ہو جا, مولا تو راضی ہو جا, مولا تو راضی ہو جا. دنیا اور آخرت کی شرمندگیوں سے بچا لے. تو بنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مظہر لطفہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین, آمین یا رب العالمین. وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ابدا. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.